بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثاني. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة حق على الله عونهم: المكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف، والمجاهد في سبيل الله. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین شخص ہیں جن کی مدد کرنا اللہ کے ذمے واجب ہے۔ پہلا، وہ مکاتب جو بدلے کتابت کا ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں جس کے آقا نے یہ فرما رکھا ہو کہ تو مجھے اتنے روپیے دے، اتنے پیسے دے دے تو آزاد ہے، تو اس غلام کو مکاتب کہتے ہیں۔ اور دوسرا، وہ شخص جو نکاح کا ارادہ رکھتا ہو، جو نکاح سے پاک دامنی کا ارادہ رکھتا ہو، وہ نکاح کرنے والا شخص جو نکاح سے پاک دامنی کا ارادہ رکھتا ہو۔ اور تیسرا، مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا۔ اس کو امام ترمذی، امام نسائی اور ابن ماجہ نے بیان کیا ہے۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اذا خطب علیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوہ تکن فتنة فی الارض وفساد عریض۔ رواہ الترمذی۔ اور انہی سے یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تمہارے پاس وہ شخص نکاح کا پیغام بھیجے جن کا دین اور اخلاق تمہیں پسند ہو تو تم اس سے شادی کر لو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا، یعنی اس سے شادی نہ کی، تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد یہ برپا ہوگا۔ اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یعنی حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دین اور اخلاق کے اچھا ہونے کے باوجود اگر تم نے اس کے نکاح کے پیغام کو قبول نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہے تم نے اس کے حسب اور مال کو دیکھا جو تمہارے برابری کا نہیں ہے، یا اس کے پاس حسب اور مال نہیں ہے، تو اس کی صورت یہ ہوگی کہ اگر سارے لوگ دینداری اور اخلاق کو چھوڑ کر حسب اور مال کو دیکھنے لگ جائیں گے تو بہت سے مرد اور عورتیں یہ بغیر شادی کے رہ جائیں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ زنا عام ہو جائے گا اور نکاح مہنگے ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے زنا عام ہونے کی صورت میں زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہو جائیں گے۔ یہ حدیث مبارکہ کا مطلب ہے۔ وعن معقل بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم۔ رواه ابو داود والنسائی۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: محبت کرنے والی اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی سے شادی کرو، اس لیے کہ میں دوسری امتوں پر تمہاری وجہ سے، تمہاری کثرت کی وجہ سے فخر کروں گا۔ اس کو امام ابو داود اور نسائی نے بیان کیا ہے، روایت کی ہے۔ اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ خوب محبت کرنے والی اور خوب بچہ دینے والی سے نکاح کیا جائے، اور شادی سے پہلے اس کا اندازہ لگانا بھی ممکن ہے۔ وہ اس طرح کہ اس کے خاندان کو دیکھا جائے، اس کے ماں باپ کو دیکھا جائے کہ اس کے ماں باپ کے آپس میں ریلیشن اور تعلقات کیسے ہیں، ان کے خاندان کے آپس میں تعلقات کیسے ہیں، اور ان کے اولادیں کتنی ہیں، ان کے بچے کتنے ہیں۔ تو اس طرح اندازہ لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ بچوں کے اندر وہی صفات منتقل ہوا کرتی ہے اکثریت کے ساتھ، اکثر میں، کہ جو ان کے ماں باپ اور خاندانوں میں ہوتی ہے۔
کیونکہ صحبت کا اثر ضرور پڑتا ہے، اور حدیث مبارکہ میں بھی آیا ہے۔ اس لیے اس کے اندازہ لگانا ان کے خاندان کو دیکھ کر کے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہماری ہونے والی بیوی یا عورت کیسی ہو سکتی ہے۔